بہت عمدہ مدثر جونپوری صاحب نے، اور کیا مطلع سنا گئے. شاید پوری رات اس ایک مطلع کی محویت سے باہر نہ آ پاؤں، اور وہ محویت کی چادر شہرگ حیات پہ تنی رہے، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ تنی رہے، کیونکہ کیا خوبصورت مطلع ہے کہ اگر پورا مجمع داد دے دے تو یہ کمال نہیں، اگر ایک ادیب کا ہاتھ اٹھ جائے تو وہ کمال ہوتا ہے. تو بہرحال میں طیب صاحب ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں، اور ان کے بھی جب ہاتھ اٹھے تو میں نے سمجھا کہ واقعی کوئی نہ کوئی ندرت تو ہے، پھر بھی اپنی حد فکر کے مطابق میں سمجھ رہا تھا. خدا محشر میں بہت عمدہ سر محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا، میرے شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا، میرے شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا. اعظم سلطان پوری صاحب نے شاید مصروں میں ترمیم کر دی ہے، لیکن پہلے مصرے یوں ہی کہے تھے، اور جلال پور میں جو عالم تھا وہ خود منور صاحب اگر انہوں نے دیکھا ہوگا تو وہ گواہی دیں گے اور تائید کر کے معید ہو جائیں گے. وہ مصرے مجھے یاد آ گئے، اعظم صاحب یاد آ گئے کہ ہمیشہ حق بجانب صاحب کردار جیتے ہیں، ہمیشہ حق بجانب صاحب کردار جیتے ہیں، فقط ایک بار کیا لکھوں علی ہر بار جیتے ہیں. اگر ایسے ہی مصرے سننے ہیں تو وہ چوتھا مصرع جو تبرکن پہنچانا ہے میں نہ پڑھوں کہ ہمیشہ حق بجانب صاحب کردار جیتے ہیں. سنیے گا رضا صاحب، منتظمین کی فہرست میں رہنا یہ تو کمال ہے، لیکن سامع ہو جانا یہ بہت بڑا کمال ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. سنیے گا کہ ہمیشہ حق بجانب صاحب کردار جیتے ہیں، فقط ایک بار کیا لکھوں علی ہر بار جیتے ہیں. کوئی جیتا نہیں فوج یزیدی کا سر مقتل، مگر شبیر ایک دن میں 72 بار جیتے ہیں. کوئی جیتا نہیں فوج یزیدی کا سر مقتل، مگر شبیر ایک دن میں 72 بار جیتے ہیں، مگر شبیر ایک دن میں 72 بار جیتے ہیں. محترم اعظم سلطان پوری صاحب کے مصرے میں نے آپ تک پہنچا دیجئے. آئیے حضرات، چونکہ یہ سناٹا جو دکھائی دے رہا ہے، میں ایک ہی مطلع پڑھتا ہوں اور اپنی ہی منقبت پڑھتا ہوں کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. میں ایسے ہی پڑھ دوں گا. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے. دیکھوں گا آپ کی طرف، لیکن دانت پیچھے والوں سے چاہتا ہوں. اگر اس شعر پہ نہ بولے تو شاید کوئی شعر نہیں پڑھوں گا کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. آہا، تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیں آپ. نعرہ حیدری! بہت خراب ہے. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. اب آپ نے راہ ہموار کی ہے تو تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤں. کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے. بہت کم ایسے ناظم ہوتے ہیں جو اپنے شعر پڑھ کے داد لیں. آئیے، یہ بھی کلیجے کا کام ہے. حاضر کرتا ہوں کہ کربلا جائیں گے. کبھی کبھی خورشید صاحب مجھے بہت یاد آتے ہیں کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے. اگر ایسی داد آپ دیں گے، یہ گونج ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے. لکھنؤ کی جو گونج ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے. جیتے رہیے. تھوڑا سا اور جڑ جائیے، تھوڑا سا اور مل کے سنیے گا، تھوڑا سا اور مل جائیے گا کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے. آپ خود پانی بہا رہا ہوں، نشیبہ خود بخود تلاش کرے گا. منکر حیدر کرار سے کیسی امید؟ یہ تو بخن بھی کہیں گے تو مکر جائیں گے. اب اگر ایسے سناٹے سے شعر سنیں، ایسے ہی پڑھ دوں گا میں سارے مصرے کہ دشمن حیدر کرار سے اگر اجازت ہو اور آپ ویسے ہی سننا چاہتے ہیں جیسے لکھنؤ میں محفلیں سنی جاتی ہیں، تو میں ایک شعر پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے. منکر حیدر کرار سے کیسی امید؟ یہ تو بخن بھی کہیں گے تو مکر جائیں گے. ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے، تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے؟ بس ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد سنیے گا کہ تم سمجھتے ہو ہم تو نکلیں گے مقتل کو سجانے کے لیے، تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے. یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہیں، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے. یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہیں، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے. ایک نعرہ پیچھے سے ایسے لگ جائے کہ 2 شعر میں پڑھ دوں اور شاعر آپ کے حوالے کر دوں. نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے. کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے. ہم تو نکلے ہی ہیں مقتل کو سجانے کے لیے.
تم سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے؟ یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہیں، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے۔ بہت آرام سے کرتاز شعر پہنچا دو، بہت اچھی سماعتیں ہیں، قبول کر لیں تو واہ واہ، ورنہ پھر وہ مصرع میرے طرف پہنچا دیے گا، شعر کہیں اور پڑھ کے داد لے لوں گا کہ کتنی عجلت میں ہیں لوگ، کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو؟ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے۔ کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو؟ کربلا آنے دو، ہم خود ہی اتر جائیں گے۔ اگر ایسے ہی سنا آپ نے تو اپنے شعر نہیں پڑھوں گا میں۔ کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو؟ اب جن کی نظروں میں احادیث معصومین نہیں تھی وہ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو؟ کربلا آنے دو، ہم خود ہی اتر جائیں گے۔ اب ایک شعر پڑھ دوں، شاید ولایتی چہرے سارے میرے سامنے ہیں، لیکن واقعی جو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں یہ سارے سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، مولا انہیں سلامت رکھے، لیکن جتنے بھی داد دینے والے ہیں شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہیں۔ آج کل دیکھ رہے ہیں کتنی زہر آلود ہوائیں چل رہی ہیں، شہرک حیات میں اگر اتر جائیں تو انسان اپنی حیات کا قرض بھول جائے، اور قرض بھولنے کے بعد شاید وہ کربلا سے منحرف ہو جائے۔ آئیے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ نعرہ، بس ایسے ہی رہنے دو، نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے۔ اب شعر سنیے، چاہے جیسے کرتاس کو بھول جائیے گا، شعر نہ بھولیے گا، جب یاد آئے دعا دیجیے گا۔ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے۔ کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو؟ کربلا آنے دو، ہم خود ہی اتر جائیں گے۔ جو بکا کرتے ہیں منبر سے خلاف مولا، ایک دن کھینچ لو منبر سے سدھر جائیں گے۔ جیتے رہیے آپ، اسے ضرور کیچ کرنا راہل، اور اسے پہنچانا ہے۔ کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو؟ 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 کربلا آنے دو، ہم خود ہی اتر جائیں گے۔ جو بکا کرتے ہیں منبر سے خلاف مولا، ایک دن کھینچ لو منبر سے سدھر جائیں گے۔ جی جی بالکل ہو چکی ہیں، اور گھروں تک طوفان پہنچ چکا ہے، اور عقائد کے خیمے کو تو اجاڑ ہی چکا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد دفتر نہ کھل جائیں فتووں کے، کہ کرتاز نے شاید اپنی طرف سے کہہ دیا کہ کھینچ لو منبر سے سدھر جائیں گے۔ جی نہیں، ہماری قوم کے بچے واقعات تو سنتے ہیں، بھول بہت جلدی جاتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، جو لائق ممبر نہیں ہوتا دنیا زبردستی ممبر پہ بٹھاتی ہے، جب اترتا ہے تو ذلیل ہو کر اترتا ہے، اور جسے وارث ممبر پہ بلاتے ہیں وہ زندہ رہے تب بھی خطیب اکبر، مر کے چلا جائے تب بھی خطیب اکبر، زندہ رہے تب بھی خطیب الایمان، مر کے چلا جائے تب۔ تیرے خطبوں میں ہے عباس کے تیور زینب۔ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ سب سے پہلے تیری آواز فضا میں گونجی، سب سے پہلے تیری آواز فضا میں گونجی، ارے تیرا لہجہ ہے اذان علی اکبر زینب۔ سب سے پہلے تیری آواز فضا میں گونجی، تیرا لہجہ ہے اذان علی اکبر زینب، تیرا لہجہ ہے اذان علی اکبر زینب، اور ورنہ پرواز کے قابل ہی کہاں تھی آواز۔ یہ بھی شعر دیکھیے کہ ورنہ پرواز کے قابل ہی کہاں تھی آواز، تیرے احساس نے لہجے کو دیے پر زینب، ورنہ پرواز کے قابل ہی کہاں تھی آواز، ورنہ پرواز کے قابل ہی کہاں تھی آواز، تیرے احساس نے لہجے کو دیے پر زینب۔ بھائی شعر ملاحظہ فرمائیے کہ تیرے احساس نے لہجے کو دیے پر زینب۔ شعر ملاحظہ فرمائیے جہاں تک آواز جاری ہے کہ پیاس میں نہر کا پانی تیرے کس کام کا ہے، پیاس میں نہر کا پانی تیرے کس کام کا ہے، ارے تیری آغوش میں پلتے ہیں سمندر زینب۔ پیاس میں نہر کا پانی تیرے کس کام کا ہے، پیاس میں نہر کا پانی تیرے کس کام کا ہے، تیری آغوش میں پلتے ہیں سمندر زینب، تیری آغوش میں پلتے ہیں سمندر زینب،
اور تیرے عنوان سے محفل ہے میرے آنگن میں، تیرے عنوان سے محفل ہے میرے آنگن میں، آج جنت سے بھی بہتر ہے میرا گھر زینب، بہت اچھا ہے، واہ واہ، تیرے عنوان سے محفل ہے میرے آنگن میں، آج جنت سے بھی بہتر ہے میرا گھر زینب۔ ایک درود پڑھائیں آپ حضرات۔ ایک مطلع اور چند اشعار اور ملاحظہ فرمائیں، پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، مطلع پیش کر رہا ہوں کہ وقت کے سورج ڈوب گئے، یاد غم سرور زندہ ہے، وقت کے سورج ڈوب گئے، یاد غم سرور زندہ ہے، آج بھی چشم فکر میں اس عاشور کا منظر زندہ ہے، آج بھی چشم فکر میں اس عاشور کا منظر زندہ ہے۔ حضرات شعر ملاحظہ فرمائیے، جہاں تک آواز جا رہی ہے خاص طور چاہتا ہوں کہ آج بھی چشم فکر میں اس عاشور کا منظر زندہ ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں قرضاز بھائی کہ آج بھی چشم فکر میں اس عاشور کا منظر زندہ ہے، دریا موجیں کیا ہیں غازی تیری شہنشاہی کو سلام، دریا موجیں کیا ہیں غازی تیری شہنشاہی کو سلام، تیری پیاس کی چھینٹوں کے ٹکڑوں پر سمندر زندہ ہے، بہت اچھا ہے، دریا موجیں کیا ہیں غازی تیری سبحان اللہ بھائی، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا انداز ہے، سبحان اللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں۔ دریا موجیں کیا ہیں غازی تیری شہنشاہی کو سلام، دریا موجیں کیا ہیں غازی تیری شہنشاہی کو سلام، تیری پیاس کی چھینٹوں کے ٹکڑوں پر سمندر زندہ ہے، دریا موجیں کیا ہیں غازی تیری شہنشاہی کو سلام، تیری پیاس کی چھینٹوں کے ٹکڑوں پر سمندر زندہ ہے، تیری پیاس کی چھینٹوں کے تیری پیاس کی چھینٹوں کے ٹکڑوں پر سمندر زندہ ہے، اور ہر صورت میں تجھ پر ہے سرور کے عزاخانوں کا کرم، ہر صورت میں تجھ پر ہے سرور کے عزاخانوں کا کرم، ارے دین خدا تو دیکھ ذرا اب تک تیرا منبر زندہ ہے، دین خدا تو دیکھ ذرا اب تک تیرا منبر زندہ ہے۔ حضرات شعر ملاحظہ فرمائیے، خاص طور چاہتا ہوں کہ دین خدا تو دیکھ ذرا اب تک تیرا منبر زندہ ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ وہ کوئی زندہ لاش نہیں ہے شام کے لشکر کے جیسی، وہ کوئی زندہ لاش نہیں ہے شام کے لشکر کے جیسی، حر کے عمل نے کر دیا ثابت حر دلاور زندہ ہے، حر کے عمل نے کر دیا ثابت حر دلاور زندہ ہے۔ یہ بھی شعر دیکھیے، اس میں خاص توجہ چاہوں گا اس شعر پہ، طیب صاحب ملاحظہ کیجئے کہ حر کے عمل نے کر دیا ثابت حر دلاور زندہ ہے۔ ذات شعر پیش کر رہا ہوں، جیسے بھی جی چاہے سنیے، ملاحظہ فرمائیے کہ اب نہ کوئی معصوم تبسم خون کے آنسو روئے گا، اب نہ کوئی معصوم تبسم خون کے آنسو روئے گا، اب نہ کوئی معصوم تبسم خون کے آنسو روئے گا، پیش ستم بے خوف ہنسی میں آج بھی اصغر زندہ ہے، اب نہ کوئی معصوم تبسم خون کے آنسو روئے گا، پیش ستم بے خوف ہنسی میں آج بھی اصغر زندہ ہے۔ حضرات اس سلسلے کے بس دو شعر اور آخری شعر پہ خاص طور سے چاہوں گا، بس اسی کے لیے میں نے یہ شعر کہے تھے کہ پیش ستم بے خوف ہنسی میں آج بھی اصغر زندہ ہے، کہ پیش ستم بے خوف ہنسی میں آج بھی اصغر زندہ ہے،
यूं ही नहीं सदियों से कहा जाता है कि जन्नत अच्छी है, यूं ही नहीं सदियों से कहा जाता है कि जन्नत अच्छी है, इसके हुस्न के जलवों में हुस्न अली अकबर जिंदा। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। यूं ही नहीं सदियों से कहा जाता है कि जन्नत अच्छी है, इसके हुस्न के जलवों में हुस्न अली अकबर जिंदा है। और जिस शेर के लिए ज़हमत दी है मुलाहिजा फरमाइए, मुलाहिजा फरमाइए कि इसके हुस्न के जलवों में हुस्न अली अकबर जिंदा है। दौर खिजा तू कत्ल गुलिस्तां करके भी आखिर हार गया। एक इशारा है, दौर खिजा तू कत्ल गुलिस्तां करके भी आखिर हार गया। अरे गैबत हक की शाख पा अब भी एक गुलेतर जिंदा है। आपकी शाख पे दौर खिजा तू कत्ल गुलिस्तां करके भी आखिर हार गया। गैबत हक की शाख पा भी एक गुलेतर जिंदा है। दौर खिजा तू कत्ल गुलिस्तां करके भी आखिर हार गया। गैबत हक की शाख पा भी एक गुलेतर जिंदा है। गैबत हक की शाख पा भी एक गुलेतर जिंदा है। दरिया मौजें क्या हैं गाजी तेरी शहंशाही को सलाम। तेरी प्यास की छींटों के टुकड़ों पर समंदर जिंदा है। तेरी प्यास की छींटों के टुकड़ों पर समंदर जिंदा है। एक दुरूद पढ़ें आप हजरात। आखिर में ममदू के हवाले से चंद अशार, ज़्यादा मैंने वक्त ले लिया, चंद अशार मुलाहिजा मसला पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए कि पस्त, खास तौर पे तवज्जो चाहूंगा कि पस्त ज़हनों को सिखाया जीतना सज्जाद ने। पस्त ज़हनों को सिखाया जीतना सज्जाद ने। अब कोई पूछे न हमसे क्या दिया सज्जाद ने। अब कोई पूछे न हमसे क्या दिया सज्जाद ने। अब कोई पूछे न हमसे क्या दिया सज्जाद ने। शेर मुलाहिजा फरमाइए, सलवात पढ़े आप हजरात। अब को पस्त ज़हनों को सिखाया जीतना सज्जाद ने। अब कोई पूछे न हमसे क्या दिया सज्जाद ने। दूरियां होंगी मगर उसको थका सकती नहीं। दूरियां होंगी मगर उसको थका सकती नहीं। हर कदम पर तय किया एक फासला सज्जाद ने। हर कदम पर तय किया एक फासला सज्जाद ने। और शेर मुलाहिजा कीजिए कि जो लबों तक आ गया उसकी कहानी छोड़िए। जो लबों तक आ गया उसकी कहानी छोड़िए। अरे जो हमारे दिल में था वो भी सुना सज्जाद ने। बहुत अच्छा है, जो लबों तक आ गया उसकी कहानी छोड़िए। जो लबों तक आ गया उसकी कहानी छोड़िए। जो हमारे दिल में था वो भी सुना सज्जाद ने। जो हमारे दिल में था वो भी सुना सज्जाद ने। हज़रात शेर पेश कर रहा हूँ, देखिए शायद कुछ शेर में हो। मुलाहिजा फरमाइए कि जबकि हर लम्हा अज़ियतनाक हर लम्हा सितम। जबकि हर लम्हा अज़ियतनाक हर लम्हा सितम। फिर भी उसके शुक्र का सजदा किया सज्जाद ने। फिर भी उसके शुक्र का सजदा किया सज्जाद ने। आखिरी दो शेर बस मुलाहिजा कीजिए कि फिर भी उसके शुक्र का सजदा किया सज्जाद ने। आखिरी दो शेर कि जिन सरों में थे गुरूरे सल्तनत के हौसले। जिन सरों में थे
غرور سلطنت کے حوصلے ان سروں سے چھین لی ساری ہوا سجاد نے. جن سروں میں تھے غرور سلطنت کے حوصلے ان سروں سے چھین لی ساری ہوا سجاد نے. اور ظلم کے سیلاب کا پانی جو سر تک آ گیا, ظلم کے سیلاب کا پانی جو سر تک آ گیا, ارے اپنے کاندھوں پر اٹھا لی کربلا سجاد نے.